پورے پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اس سال کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ رمضان المبارک کا آغاز ہوا۔ پہلے کبھی یہ بھی ہو جایا کرتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک روز پہلے سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنے کا کچھ علماء کرام اعلان کر دیتے تھے۔ اس مرتبہ بھی یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ایک روز پہلے روزہ ہے، وہاں پہ چاند دیکھا گیا تو چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو 30 روز شعبان کے مکمل ہوئے۔ سعودی عرب میں بھی 30 روز مکمل ہوئے تو سعودی عرب میں ایک روز پہلے روزہ رکھا گیا، پاکستان میں اس کے ایک روز بعد روزہ رکھا گیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے روزوں کے بارے میں تھوڑا سا دیگر مذاہب کے ساتھ موازنہ پیش کرتا ہوں کہ یہودیوں میں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، عیسائیوں میں کیسے رکھے جاتے ہیں اور ہندوؤں میں روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ روزوں کی کیا مماثلت بنتی ہے اور کہاں کہاں پہ کتنا فرق ہے۔ سب سے پہلے عیسائیوں کی بات کر لیتے ہیں، مسیحی برادری کی۔ وہ اپنے روزوں کے دورانیوں کو کہتے ہیں لینٹ سیزن، وہ اس کو کوئی اور نام نہیں دیتے، اور ان کے یہ روزے کتنے دنوں کے ہوتے ہیں پوری تفصیل پہلے عیسائیوں کے روزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے یہودیوں کے روزوں کی، اور پھر ہندوؤں کے روزوں کی بات کی جائے گی۔ مسیحی برادری کا لینٹ سیزن یا الصوم الاربعین 5 مارچ سے شروع ہو کر 17 اپریل کو ختم ہوگا۔ مسیحیوں میں روزے رکھنے کا سلسلہ 40 دن تک جاری رہتا ہے، جس کے دوران مسیحی برادری حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے کے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ مسیحی مانتے ہیں کہ لینٹ سیزن اس قربانی کی نمائندگی کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے 40 دن تک صحرا میں جا کر روزے رکھنے اور عبادت کرتے ہوئے کی تھی۔ مسیحی برادری میں یہ معافی مانگنے کا وقت سمجھا جاتا ہے اور ایسٹر لینٹ کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسلامی کیلنڈر میں رمضان 9واں مہینہ ہے اور اس کی مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت ہے۔ مذہب اسلام کے مطابق قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی ماہ شروع ہوا تھا۔ روزہ اسلام کا چوتھا ستون ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے قرآن میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ لینٹ کے دوران مسیحی 40 روز کھانے کو محدود کرتے ہیں اور جمعہ کے دن گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایش ویڈنسڈے اور گڈ فرائیڈے کو روزہ رکھنا لازمی ہوتا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایش ویڈنسڈے اور گڈ فرائیڈے کے بعد انہیں ہر جمعے کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے روزے کا قواعد کے مطابق وہ اس روز مچھلی کے علاوہ کسی بھی دوسرے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ لینٹ کے باقی دنوں میں مسیحی مقدس کتاب پڑھنے، مذہبی محفلوں میں شریک ہونے، غریبوں کی امداد کرنے، بیماروں کو تیمارداری کرنے اور قیدیوں سے ملنے کے علاوہ مسیحی مذہب کی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے دوران مسلمان صبح سے شام تک کھانے پینے اور بہت سی دیگر باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ تاہم اس دوران کچھ مسلمانوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، جیسے حاملہ خواتین یا ایسی خواتین جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، ایسی خواتین جو مخصوص دنوں سے گزر رہی ہوں، بیمار افراد یا ایسے افراد جن کی صحت روزے کے باعث خراب ہو سکتی ہو، اور مسافر، ان پر بھی روزہ رمضان کے دوران نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ تاہم رمضان کے بعد یا تو انہیں چھوٹے روزوں کے برابر روزے رکھنے ہوں گے یا پھر دورانیہ کا فدیہ غریب افراد کو دینا ہوگا۔ مسلمان اور مسیحی دونوں ہی روزوں کے ماہ کو گناہوں سے معافی مانگنے کا اہم موقع قرار دیتے ہیں۔ دونوں برادریاں ضرورت مندوں کو رقومت کرتی ہیں اور معاشرے میں موجود غریبوں کی امداد کی جاتی ہے۔ لینٹ اور رمضان دونوں کے ہی ان مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مختلف معنی ہیں۔ لینٹ دراصل ان 40 روز کے روزوں کی یاد میں رکھے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہونے سے قبل جنگل بیابان میں جا کر رکھے تھے، جبکہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 183 کے مطابق روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار، جبکہ لینٹ کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے جس میں مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور ان تہواروں کی خوشیاں دوبالا کی جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہودیوں کے روزے کے بارے میں، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی روزے ہیں۔ یہودیوں میں روزے یہودی اصطلاح میں تانیت مذہبی اہمیت رکھتے ہیں اور مختلف مواقع پر رکھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور یوم کپور کا روزہ ہے، یہودی سال کا مقدس ترین دن جو کہ توبہ اور مغفرت کے لیے مخصوص ہے۔ یہ غروب آفتاب سے اگلی شام تک تقریباً 25 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور یہی تمام مذاہب میں سب سے سخت روزہ گنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔
25 घंटे तक कुछ भी खाना ना पीना, और इसके अलावा कई पाबंदियां भी होती हैं जिसमें जिस्मानी लज्जतों से परहेज करना भी लाजम है। एक तो यौम कपूर का रोजा हो गया, इसके बाद आता है तशआब बेआब। यहूदियों के 2 मुकद्दस हैकलों यानी टेम्पल्स की तबाही की याद में रखा जाता है। ये भी 25 घंटे का रोजा होता है और शख्सों के दिनों में शुमार किया जाता है। दीगर मुख्तसर रोजे, ये रोजे आमतौर पर सूर्य निकलने से सूर्य गुरूब होने तक होते हैं, जैसा कि मुसलमानों के यहाँ है। बल्कि मुसलमानों के यहाँ तो ये है कि सूर्य तुलू होने से भी पहले और सूर्य गुरूब होने के फौरी बाद रोजा अफ्तार का लिया जाता है। यहूदियों के रोजों में आशूरा बतवियत, यरूशलेम के मुहासरे की याद में ये रोजा रखा जाता है। यौम जदलिया, बाबल की फतह के बाद एक यहूदी रानमा के कत्ल की याद में ये रोजा रखा जाता है। सौमे ईस्टर, ईस्टर नहीं है ये बल्कि ईस्टर है, हामान की साजिश से बनी इसराइल की निजात की याद में, जो पुरियम त्योहार से पहले रखा जाता है। सोम चहारम, सोम पंजम, सोम हफ्तम, सोम दहम, ये तारीखी सानहात की याद में रखे जाते हैं जिनका जिक्र ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किताब इनके अकीदे के मुताबिक आया है। यहूदी रोजों की खसूसियत, कुछ रोजे सख्त होते हैं जैसे यौम कपूर और तशाब बेआब, जिनमें खाने और पानी के साथ दीगर पाबंदियां भी होती हैं। दीगर मुख्तसर रोजे आमतौर पर दिन के वक्त तक महदूद होते हैं और मगरिब के वक्त खत्म हो जाते हैं। रोजे का मकसद अक्सर तौबा, दुआ और गम की अलामत के तौर पर होता है। यहूदी रोजे इस्लाम और दीगर मज़ाहब के रोजों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कई पहलुओं में उनसे कदरे मुमासलत जरूर रखते हैं। अब आ जाते हैं हिंदुओं के रोजों की तरफ। हिंदू मजहब में रोजे, इसको व्रत कहा जाता है, रूहानी पाकीज़गी, देवताओं की खुशनुदी और जिस्मानी तज़किया के लिए रखे जाते हैं। हिंदू धर्म में रोजे मुख्तलिफ देवताओं, त्योहारों और नजूमी तकवीम पंचांग के हिसाब से रखे जाते हैं और उनकी नोयत, मुद्दत और सख्ती मुख्तलिफ हो सकती है। हिंदुओं में रोजों की अक़साम पर अगर नजर डाली जाए तो नंबर 1 निमे रोजे, मुंतज़मा रोजे भी इनको कहते हैं। ये रोजे मखसूस दिनों या देवताओं की अकीदत में रखे जाते हैं, जैसे अकादशी व्रत। हर कमरी महीने में 2 बार चांदनी और अंधेरी रात के 11वें दिन रखा जाता है। प्रत्युषा व्रत सूरज या चांद ग्रहण के वक्त रखा जाता है। शिव जी के अकीदतमंद सोमवार को रोजा रखते हैं। शनिवार व्रत, हनुमान जी या शनि देव के लिए हफ्ते के दिन रोजा रखा जाता है। त्योहारों पर रोजे, बहुत से हिंदू त्योहारों पर रोजा रखा जाता है, जैसे नवरात्रि व्रत 9 दिन का रोजा जो दुर्गा माँ के लिए रखा जाता है। जन्म अष्टमी व्रत, ये कृष्ण जन्म के दिन पर रखा जाने वाला रोजा है। शिवरात्रि व्रत, शिव जी के लिए अक्सर पानी तक नहीं पिया जाता। करवा चौथ, शादीशुदा औरतें अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए दिन भर का सख्त रोजा रखती हैं। इस दौरान ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। नंबर 3 नजूमी और जाती रोजे, कुछ लोग जाती वजूहा या सितारों के असरात को कम करने के लिए रोजे रखते हैं, जैसे ताड़सती, शनि का बुरा असर दूर करने के लिए मखसूस दिन रोजा रखा जाता है। मनात का व्रत, कोई खास मुराद पूरी होने पर रोजा रखा जाता है। हिंदू रोजे के तरीके क्या हैं? कुछ रोजे सख्त होते हैं जिनमें पानी तक भी नहीं पिया जाता, जैसे शिवरात्रि। कुछ में फल, दूध या मखसूस गज़ाएं खाने की इजाजत होती है, जैसे एकादशी। कुछ रोजे सिर्फ सूर्य निकलने से शाम तक महदूद होते हैं। हिंदुओं में रोजे को रूहानी इबादत, जिस्मानी सेहत और कुदरती तवानाई को बरकरार रखने का जरिया समझा जाता है। नाज़रीन, ये आपके सामने रखी रोजों के हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहब की मालूमात। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।